نہیں ہے، اس کو قتل کرو اور قتل کر کے قتل کسی کے سر پہ ڈالو اور مال کا وارث بن جاؤ۔ اس نے بدنصیبی کا راستہ اختیار کیا کہ جس کو وہ اپنے ذام میں خوش نصیبی کا راستہ سمجھ رہا تھا، اپنے غلط علم کے نتیجے میں اس نے کہ معیار مقرر کر لیا کہ نہیں یہ خوش نصیبی کا راستہ، اس کو قتل کر کے مال ہتھیار لیں گے۔ چنانچہ اس نے موقع دیکھ کے اس اپنے چچا کو عامل کو قتل کر دیا، قتل کر کے اس کی لاش کو شہر کے دروازے پہ جا کر پھینک دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرے محلے میں جا کر پھینک دیا تاکہ ان محلے والوں کے سر پہ اس کا قتل آ جائے۔ اب صبح کو جب لوگ اٹھے ہیں کہ ایک آدمی قتل ہوا ہے اور خود یہ بھی اس نے بھی ہنگامہ کر دیا، میرے چچا کو قتل کر دیا جی، یہ بھی جو ہے رپورٹ لکھوانے چل دیا جب موسیٰ کے دربار میں کہ اللہ کے پیغمبر میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، اور اس محلے کے اندر سے ملا ہے، ان محلے والوں سے پوچھیں، شہر کے دروازے پہ ملا ہے، شہر والوں سے تفتیش کرے میرے چچا کو قتل کر دیا۔ یہ خود سب سے زیادہ شور بجاتا پھر رہا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کو کیا شبہ ہوگا، وہ کہے گا ایک ہی تو بھتیجا اس کا، ایک اس کا وارث ہے بیچارہ، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ تو واقعی ہمدردی۔ لیکن وہی بات ہے کہ آج کی دنیا نے، آج کی جدید دنیا نے جو یہ اصول بنا رکھا ہے کہ قتل ہونے والے کا سب سے پہلے دیکھو بینیفٹ کس ہو جاتا ہے، جس کو سب سے پہلے اس کا بینیفٹ جاتا ہے اس پر پہلے نظر رکھو۔ تو وہی بات ہے، یہ اصول وہاں سے نکلا ہے کہ بینیفٹ سب سے زیادہ اس بھتیجے کو جا رہا ہے اس کے قتل کا، تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ بھتیجا تو انوالو نہیں ہے۔ خیر، اب تفتیش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ کیسے پتہ چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ رب ذوالجلال یہ عامل قتل ہو گیا ہے اور یہ فلاں جگہ ملا ہے، اب پتہ چل نہیں رہا کہ قتل کس نے کیا ہے، آپ ہی رہنمائی فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس قوم سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مردے پہ مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کے قاتل کا خود نام بتا دے گا۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو کے، بڑا آسان راستہ ہے۔ قوم سے کہا جی اللہ نے حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو، تو گائے جب ذبح کرو گے اور گائے کا ایک جسم کا ٹکڑا، تو روایات میں آتا ہے وہ ٹکڑا کون سا تھا، ایک روایت میں آتا ہے زبان، کہ گائے کی زبان جو ہے اس مردے پر مارو، ایک روایت میں آتا ہے گائے کی سیدھی جو ران ہے، یہ سیدھی ران جو ہے اس کے اوپر مارو، ایک روایت میں آتا ہے کہ گائے کی جو دم ہے، اس دم کی جو ہڈی ہے وہ اس کے اوپر مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا، قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، تو اس پر کہنے لگے اتتخذونہ ہزوا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہمیں آپ مسخرہ بنا رہے ہیں، بھئی اس مردے کے قاتل کی تلاش اور گائے کے ذبح میں کیا مناسبت ہے، اس کا کیا تعلق بھئی، ہم تو قاتل ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ایک اور گائے قتل کر دو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ حالانکہ وہ احمق تھے، یہ تو اسرار الہی ہیں، اللہ کے اسرار تو اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ظاہر نظر کچھ دیکھتی ہے اور اندر اللہ کے رموز کچھ ہوتے ہیں۔ اور پھر پیغمبر جب کہہ رہا ہے، جب پیغمبر کہہ رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، بجائے حجتیں کرنے کے سیدھے گائے ذبح کر دو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی بقرہ یعنی نکرہ ذکر کیا، کوئی بھی گائے ذبح کر دو۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ یہ کوئی بھی گائے ذبح کر کے جب لے آتے تو وہ اسی سے کام بن جانا تھا، لیکن اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ حجتیں کرنے لگ گئے کہ یار یہ گائے جو ذبح کریں اس کی کوئی چیز جو ہے مردے پہ مارے گی زندہ ہوگا، اس کا مطلب کوئی عام گائے نہیں ہوگی، کوئی خاص گائے ہوگی جس کو کوئی خاص اوصاف ہوں گے، ایسی کوئی گائے ہوگی، تو اس پر انہوں نے سوالات شروع کر دی۔ تو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی گائے ذبح کریں، تو آپ فرمایا قال اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں تو اللہ کے اسرار الہی کا بیان ہے اور یہ اس حکمت کی حقیقت کو کھولنا ہے کہ یہ قاتل کون ہے، یہاں یہ کوئی مذاق کا موقع ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ ہاں مذاق کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، لیکن یہ موقع مذاق کا نہیں ہے۔ تم نے مجھے کہا کہ اللہ سے دعا کرو، کہ پتہ کرو، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے مجھے بتا دیا کہ گائے ذبح کرو، یہ کوئی مذاق کا محل ہے؟ میں جاہلوں میں سے ہوں؟ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کنایتاً یہ تعریض کی ہے ان کے اوپر کہ یہ جو تم تعجب کر رہے ہو اس بات پہ اور جی گائے ذبح کریں، یہ کیا مذاق ہے؟ تو حقیقت بھی تمہارا یہ سوال یہ جاہلانہ سوال ہے، کہ یہاں تو اسرار الہی پر گفتگو ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ کے رموز کھولے جا رہے ہیں،
یہاں تو ظاہر پر فیصلے نہیں، یہ تو باطن میں سے کیا خبر نکلے گی تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، اور یہاں پر تم مجھے کہتے ہو مذاق بنا رہے ہو، تو یہ جاہلانہ بات ہے۔ تو گویا کہ جہالت تم کر رہے ہو، جہالت میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امر تھا وہ تم میں پہنچا رہا ہوں، یہ بات کہی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر وہی سوالات شروع کر دیا، اچھا جی ٹھیک ہے، آپ سیریس ہیں، آپ مذاق نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس گائے کے بارے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ذرا کچھ تفصیلات بتائیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو قوم کہنے لگی کہ آپ اللہ سے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس چیز کو واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی عام گائے نہیں ہوگی، کوئی خاص گائے ہوگی، اس گائے کی کوئی صفت بیان کر دے، کوئی حالت بیان کر دے کیسی گائے ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے ایسی کہ لا فارض، نہ تو بہت بوڑھی ہے، ولا بکر، نہ بن بیائی ہے، نہ بہت جوان ہے، نہ بہت چھوٹی ہے، نہ بہت بوڑھی ہے، اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان کی اس کی عمر ہے، بس ایسی گائے چاہیے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس جو حکم دیا گیا کر گزرو۔ بس اتنی سی علامت بھی سن کے وہ گائے کو ذبح لا کے ذبح کر دیتے تو کام بن جاتا، لیکن اب پھر وہ اگلا سوال، اب یہ حجتیں کیوں کر رہے تھے؟ اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ جو تفتیش کروا رہا تھا بھتیجا، وہ خود چونکہ اس میں انوالو تھا، وہ اس کو ٹال رہا تھا، کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ وہ اگر یہ مقتول جو اٹھ گیا تو نام میرا ہی لے گا، اور یہ پیغمبر کا معاملہ اس میں شامل ہو گیا ہے تو نام تو میرا ہی آنا ہے، تو اب کسی نہ کسی طریقے گائے کے بہانے سوال کر کر کے نہ بات کو ٹالے، تو وہ اصل میں حجتیں پیدا کر رہا ہے۔ تو ساری قوم بھی ساتھ لگ گئی، ہاں جی بات صحیح ہے، بتائیں کیسی گائے ہو، اور جی نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے کہا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو کہہ دیا کر گزرو۔ ظاہر ہے کہ اس میں اشارہ کر دیا کہ امتثال امر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب امر آ جائے تو اس کے پورا کرنے میں جلدی کرو، اس کے میں زیادہ سوچ بچار نہیں کرو۔ تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کو خواب کے اندر بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوا، انہوں نے فوراً جلدی کی، سوچا ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ یار خواب ہے حقیقت تو نہیں ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ اللہ سے پوچھو کہ اللہ یہ خواب جو آیا ہے تیری طرف سے ہے کہ نہیں، کوئی سوال ہی نہیں کیا، اور بیٹے لے کے ذبح کرنے چل دی۔ جو وہ اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے چل دیا اللہ کے امر کو پورا کرنے، اور تم سے گائے ذبح نہیں ہوتی اور اس پہ 100 سوال کرتے ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر گزرو جو جس کا حکم دیا۔ قالوا، بولے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس بات کو واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کیسے رنگ کی گائے ہو۔ اب حالانکہ رنگ کی کوئی بات ہے نہیں، خام کا رنگ چھیڑ دیا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونھا، اور اس کا خوب فاقع لونھا کہ اچھی اس کا کیا رنگ ہو، فرمایا کہ اس کا رنگ جو زرد ہو اور خوب گہرا زرد ہو، گہرا زرد اس کا رنگ ہو، یہ بات کی۔ تسر الناظرین، ایسا گہرا رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ آپ جانتے زرد رنگ جو فوراً آئی کیچنگ ہے، فوراً دیکھتے ہیں، اور آج دیکھتے ہیں یہ سائن بورڈ پہ اکثر زرد رنگ کے ہوتے ہیں، زرد رنگ رات میں بھی چمکتا ہے، تھوڑی سی لائٹ پڑے فوراً چمکتا ہے، یہ زرد رنگ۔ تو زرد رنگ جو ہے فرمایا گہرا زرد رنگ ہو اور دیکھنے میں بھلا لگے، یہ شرط لگا دی۔ تو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصل میں یہ سوالات کرتے چلے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پابندیاں بڑھاتے جا رہے تھے۔ حالانکہ اللہ کے علم کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو بس اس پر جو ہے فیصلہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے جب سوالات کرنا شروع کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پابندیاں بڑھا رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں اس بات کی بھی تعلیم تھی کہ زیادہ سوالات نہ کرو، اللہ کا ایک امر آ جب اس پر فیصلہ کر دو۔ اب انہوں نے جب سوالات بڑھائے تو اللہ کی طرف سے بھی پابندیاں بڑھنے لگی۔ تسر الناظرین، کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے اس بات کو واضح کر دے کہ ماں ہی وہ گائے کیسی ہو،
گویا کہ سوال ریپیٹ کیا، سیم سوال، پہلے والا سوال ریپیٹ کیا، ماہی، پہلے بھی ماہیہ کہا تھا، اب بھی وہی کہا۔ کیا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ہمیں اتنی سمجھ میں آگئی کہ گائے ہو، لیکن اب جو اوصاف آپ بتا رہے ہیں کہ وہ گائے کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا لگایا جائے گا یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ قاتل کا نام بتا دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صفت اور خاصیت عام گائے میں تو ہوتی نہیں، ایون ہے کہ جنگل کی نیل گائے میں بھی نہیں ہوتی، تو یہ بڑی خصوصی قسم کی خاصیت ہے۔ تو معلوم ہے کہ کسی ایسے جانور میں ہوگی کہ جو بظاہر گائے کی طرح ہوگا لیکن حقیقت میں گائے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر گائے کے اندر یہ وصف ہو تو کسی گائے کے اندر ہو، نیل گائے میں ہو، لیکن کسی گائے میں نہیں۔ اس لیے ہم شبہ میں پڑ گئے ہیں، ہم بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں، اس لیے سوال ریپیٹ کر دیا کہ آپ ذرا اس کی صحیح حالت و صفت بتا دیں۔ کیوں؟ ان البقرہ تشابہ علینا، اس لیے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہماری عقل مان نہیں رہی کہ وہ گائے کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اگر گائے میں یہ خاصیت ہو تو دنیا میں ہزاروں گائے ہیں، اس لیے جنگل کی نیل گائے ہیں، ہم نے ایسی خاصیت سنی نہیں۔ آپ کہتے ہیں گائے کے گوشت میں خاصیت ہوگی، تو ہم بہت کنفیوز ہو گئے، یہ مشتبہ ہوگی گائے۔ آپ ذرا تھوڑی سی اور وضاحت کریں کہ گائے کیسی ہو۔ آگے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، مطلب ہم صحیح گائے پر پہنچ جائیں گے، یا یہ ایک مطلب کہ اللہ کا جو امر ہے اس کو پورا کرنے کی ہمیں ہدایت ہو جائے گی، ہم پورا کر لیں گے، یہ بات کہی۔ اس پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال انه يقول انا بقرۃ لا ذلول تثير الحرث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، اس مقام پہ انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، کہ بے شک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ، ہم ہدایت پا جائیں گے۔ فرمایا اگر یہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے تو ہمیشہ کے لیے کبھی ان کو گائے کا مسئلہ حل ہی نہ ہوتا، قیامت تک حل نہ ہوتا، عبدالآباد تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونا تھا اگر یہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے۔ جب انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ کہا، اپنے عجز کا اظہار کیا، اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کام کو جوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا اور یہ گائے تک پہنچ گئے۔ تو اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے تو فرمایا کہ ان کو یہ گائے کبھی نہیں ملنی تھی، اس لیے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، کہ بے شک اللہ کہتا ہے انہا بقرۃ، وہ ایک ایسی گائے ہے لا ذلول تثیر الارض، کہا کہ وہ محنت کرنے والی نہیں ہے، زمین کے اندر جوتی ہوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہل چلایا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس کے ذریعے سے پانی کھینچا گیا ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل بے داغ ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ بے داغ کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ کہ کام کاج کے جو داغ دھبے لگ جاتے ہیں گائے پہ، اس قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے، کیونکہ جس کو ہل میں جوت دیا یا پانی راہٹ پہ لگا دیا پانی نکالنے کے لیے، اس کے اوپر ظاہر رسے وسے باندھے جائیں گے، وہ رسوں کا داغ دھبا ہے، وہ ہلکا جو ہے ہلکا پھالا لگا دیا اس کا داغ دھبا، تو کام کاج کے داغ دھبے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی ہے کہ اس کو نہ ہل چلانے میں جوتا گیا نہ پانی کھینچنے میں جوتا گیا، کہ اس کے اوپر کام کاج کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے، ایک مطلب یہ۔ اور ایک مطلب یہ کہ کوئی داغ دھبا اس پہ نہیں ہے، مطلب زرد رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ کا دھبا اس پہ نہیں ہے، خالی زرد رنگ ہے، یہاں تک کہ اس کے سینگ اور کھر بھی زرد رنگ کے۔ اب کیا کہا قوم نے؟ قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ نے صحیح بات کہی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی بے ادب ہے کہ کہتا ہے کہ الآن جئت بالحق، اب آپ ٹھیک بات پہ پہنچے ہیں، اب سمجھ میں آئے گا۔ تو اس پر نبی پاک نے فرمایا کہ دیکھو یوں کیوں پہنچے، انشاءاللہ کہہ بیٹھے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تسلی، ان کے اطمینان ہو گیا اور اب یہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے گائے ڈھونڈتے۔ تو قالوا الآن جئت بالحق، فرمایا کہ اب آپ جی آپ نے صحیح بات کی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس پھر انہوں نے گائے ذبح کر دی، لیکن وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے ذبح کریں گے، یعنی جس طریقے سے حجتیں کر رہے تھے لگ نہیں رہا تھا یہ کریں گے، لیکن بس کر بیٹھے۔ اس پر نبی پاک نے فرمایا کہ انشاءاللہ جو کہہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ان کو یہ ہدایت عطا فرما دی کہ انہوں نے گائے ذبح کر۔ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ 40 سال گائے کو ڈھونڈتے رہے، 40 سال کے بعد گائے ملی، ایک روایت میں یہ بھی ہے، اور عجیب بات ہے وہ۔ فذبحوها ما كادوا يفعلون، یہ اب یہ گائے ملی کیسے؟ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک صالح شخص تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، اس کا ایک چھوٹا سا ایک بچہ تھا، اس کی ایک جو ہے وہ گائے کی بچیا تھی اس کے پاس۔
اب اس سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے اور بیوی میری بیوہ ہو جائے گی اور وہ یہ اس بچیوں کو کون سنبھالے گا. وہ اس بچیوں کو جنگل میں لے گیا اور جا کے کہا اے اللہ اس بچیوں کو میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں, میرا بچہ بھی چھوٹا ہے, جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اللہ یہ امانت جو ہے میرے بچے کو پہنچا دیجیے گا. یہ کہہ کے اس کو جنگل میں چھوڑ دی. اور ظاہر ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاس امانت رکھے وہ ضائع کیسی ہوگی, پاسبل نہیں. اب وہ جنگل کے اندر گائے پلتی رہی, یہاں تک کہ پوری گائے بن گئی. اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس کے قریب جاتا تو بھاگ جاتی تھی, کوئی جانور قریب آتا تو بھاگ جاتی تھی. یہ اس کی کیفیت اور حالت تھی. تو اس طریقے سے جو ہے وہ گائے جنگل میں پلتی رہی. اب یہاں تک کہ گائے جو جوان ہو گئی, اب وہ جو بچہ تھا وہ اتنا خودگزار اور نیک صالح تھا کہ اس نے اپنی پوری رات کے 3 حصے کر رکھے تھے. ایک رات کے حصے میں اللہ کی عبادت کرتا, دوسرے حصے میں آرام کرتا, اور تیسرے حصے میں ماں کے پاس بیٹھا رہتا. صبح تک ماں سوری اس کے پاس بیٹھا رہتا. پھر دن کے سویرے میں جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے,